ہندوستان میں خوش آمدید ایک ایسا ملک جو تاریخ، ثقافت اور ٹیکنالوجی کے سفر کی منزل کو خوبصورتی سے ملاتا ہے۔ ممبئی کی گلیوں سے لے کر تامل ناڈو کی شاندار مندروں تک، راجستھان کے شاندار قلعوں سے لے کر کولکتہ کے متحرک مزاروں تک، ہمالیہ کی شاندار چوٹیوں سے لے کر کیرالا کے پرسکون پہاڑ، قدیم روایات، متحرک ثقافت اور دم توڑنے والے مناظر کی اس سرزمین کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ہندوستان میں دیکھنے کے لیے 10 بہترین مقامات کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امرتسر، ہمارا سفر گولڈن ٹیمپل کے گھر امرتسر سے شروع ہوتا ہے۔ سکھ برادری کے روحانی مرکز میں واقع یہ شاندار عمارت ہندوستان کے سب سے زیادہ قابل احترام نشانات میں سے ایک ہے۔ لاکھوں زائرین روزانہ یہاں آتے ہیں، پھر بھی آس پاس کے ماحول کو پرسکون دیکھا جاتا ہے۔ تمام علاقے کے زائرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ منظر سے ملک ایک زبردست کمیونٹی کچن ہے جو روزانہ 1,00,000 زائرین کو مفت کھانا فراہم کرتا ہے۔ رضاکاروں کے ذریعے تیار، پکایا اور صاف کیا جاتا ہے۔ امرتسر میں اپنے قیام کے دوران واگا بارڈر کی دلکش تقریب کو مت چھوڑے۔ یہ ایک تفریحی مقام ہے جہاں ہندوستانی اور پاکستانی فوجی ہر روز ایک پرجوش بارڈر بند کرنے کی پرفارمنس میں مشغول ہوتی ہے۔ راجستھان، ہمارا اگلا پڑاؤ راجستھان ایک صوبہ جسے اکثر بادشاہوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ جدوئی قصبوں اور شہروں کی دولت کا فخر کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنا غلط کردار ہے۔ یہ علاقہ اپنے عظیم و شان شاہی محلات، پہاڑی چوٹی کے قلعوں کے لیے مشہور ہے، جن میں سے بہت سے راجپوتوں نے تعمیر کیے تھے۔ جن قبیلوں نے صدیوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ ادیپو پچولا جھیل کے کنارے اپنے شاندار محل کے ساتھ اور جیسلمیر صحرا کے کنارے سنہری سورج کی روشنی کے ساتھ راجستھان کی خزانوں کی صرف ایک جھلک ہے۔ جیت پور، جسے بلیو سٹی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی شہر کو نیلے رنگ کے مختلف رنگوں سے رکھتا ہے۔ ان مقامات کی تلاش کے دوران اپنی تلاش کو یادگار مقامات تک محدود نہ رکھیں۔ ہلچل سے بڑے بازاروں میں کھو جائے۔ آگرہ، ہمارا سفر ہمیں آگرہ تک لے جاتا ہے جو ہندوستان کے سب سے مشہور علامت تاج محل کا گھر ہے۔ یہ تعمیراتی شاہکار 350 سال قبل 20,000 سے زیادہ محنت کشوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا۔ شہنشاہ شاہجہاں کی اپنی بیوی سے محبت کا ایک عمدی ثبوت ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تیار کردہ اور پچیدہ جڑوں اور نقش و نگار سے مزید تاج محل دیکھنے کے لیے ایک ایسا نظارہ ہے جو دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ممبئی، ہم ممبئی پہنچتے ہیں جو ہندوستان کے سب سے زیادہ متحرک اور توانا شہروں میں سے ایک ہے۔ ملک کے تجارتی دارالحکومت کے طور پر ممبئی زندگی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ کولابا ضلع کا دورہ ایک بہترین نقطہ آغاز ہے جہاں آپ گیٹ آف انڈیا اور دیگر تاریخی مقامات کو دیکھ کر حیران رہ سکتے ہیں۔ سمندر کے ساتھ ممبئی کا علاقہ تعلق حاجی علی مسجد میں واضح طور پر دکھایا گیا، جو ایک کاغذی کے ذریعے سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، جو تیز لہر کے دوران ایک جزیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شہر کی کھلی فضا میں لانڈری نویگارڈ ہزاروں لوگوں کی روزمرہ کی زندگیوں کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتا ہے۔ ساسون ڈاکس، ممبئی کی ہلچل مچانے والی ماہی گیری کی بندرگاہ، ایک فروغ پذیر مرکز ہے جہاں روزانہ سمندری غذا کی تجارت ہوتی ہے۔ شہر کی ہلچل سے بچنے کے لیے میرین ڈرائیو اور چپاٹی بیچ ایک پرسکون مہلت فراہم کرتی ہے جو ممبئی کے بدلتے ہوئے اسکائی لائن کے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ تامل ناڈو، جنوبی ہندوستان کے ثقافتی مرکز تامل ناڈو میں ہمارا سفر وسیع ساحلی پٹی، دلکش ساحلی قصبوں اور شاندار مندروں کے ساتھ یہ صوبہ ان جوائر ہے۔ کنیا کماری، جو بھارت کے جنوبی سرے پر واقع ہے، ایک اہم زیارت گاہ ہے جہاں ہندو عقیدت مند مقدس پانیوں میں رسمی طور پر غسل کرتے ہیں اور مرکزی منتر چاہتے ہیں۔ مزید ساحل کے اوپر پنڈیچری، جو ایک سابق فرانسیسی کالونی ہے، ایک یورپی دلکش کا باعث ہے۔ اندرون ملک ترووناملائی کا شاندار منظر کمپلیکس مقامی کاشتکاری برادریوں کی زندگیوں میں ایک منفرد بصیرت پیش کرتا ہے۔ چونکہ ہندوستان کی 2/3 آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اس لیے زراعت لوگوں کی روزی روٹی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تامل ناڈو کی وسیع ساحلی پٹی ماہی گیری کے دیہات سے ریاست کے دارالحکومت چنئی تک پھیلی ہوئی ہے۔ جنوبی ہندوستانی کانوں کو چکھنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرتے ہیں جو اپنے مخصوص ذائقوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہمارا سفر ہمیں کولکتہ کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا شہر جو اپنی فکری اور ثقافتی قوت کے لیے مشہور ہے۔ دریائے گوملی کے کنارے واقع گنگا کی ایک تقریب کولکتہ شاندار مندروں، تاریخ تعمیر، لذیذ کھانوں اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کا حامل ہے۔ متحرک بازاروں اور شاپنگ مال کی تلاش روزانہ کی زندگی میں اپنے آپ سے ملنے، مقامی بنگالیوں سے ملنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قابل ذکر جھلکیوں میں ملک گارڈن، فلاور مارکیٹ، کومبت ولیج، کوارٹرلی جہاں کاریگر سالانہ درگاہ پوجا تہوار کے لیے مجسمے بناتے ہیں۔ کولکتہ کے شاندار ہندو مندروں میں برلا مندر اور دکشنیشور مندر شامل، جو 19ویں صدی میں بنایا گیا ایک وسیع کمپلیکس ہے
میراث وکٹوریہ میموریل شہر کی نوآبادی میراث کا امکان دیتا ہے، جہاں وسیع پارک کے میدان میں سورج غروب ہونے تک کرکٹ کے شوقین جمع ہوتے ہیں۔ دھرم شالہ ہماچل پردیش کے پرسکون پہاڑوں میں دھرم شالہ ہے، جسے اکثر چھوٹا تبت کہا جاتا ہے۔ یہ تبتی لوگوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما کی رہائش گاہ اور ضلع وطن طبی حکومت کا صدر دفتر ہے۔ نور بلکر انسٹیٹیوٹ میں کلاسک تھینکا پینٹنگ کی تخلیق کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ کا دورہ دلائی لاما کے عوامی تدریس سیشن میں سے ایک کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کو ہزاروں زائرین اور راہوں کو ان کی تعلیمات میں مشغول رہنے کا موقع ملے۔ وسطی ہندوستان میں حیدرآباد جس سیکٹر صاحب آباد کہا جاتا ہے، ملک کے دوسرے سب سے بڑے آئی ٹی مرکز کے طور پر حیدرآباد تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جو اس ہندوستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت سے مشاہدہ کرنے کے لیے ایک شفانی جگہ بنا رہا ہے۔ اس کے برعکس پرانے مسلم کوارٹر کو دریافت کریں، جہاں چار مینار کی یادگار جیسے مشہور مقامات کا گھر ہے۔ اس کے بعد ہم ہندوستان کی راجدھانی دلی پہنچتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک قابل ذکر منزل ہے۔ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر کے طور پر دلی ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے اور ایک اہم کاروباری اور نقل و حمل کا مرکز ہے، جو ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ افراتفری کے درمیان آپ کو حیرت انگیز یادگاریں ملیں گی، بشمول لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ اور عظیم الشان جامع مسجد، جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ہمارا سفر ہندوستان کے مشرقی ساحل پر واقع ایک خطہ اوڈیشہ سے اختتام پذیر ہوتا۔ یہ دوستانوں اور ثقافتی لحاظ سے امیر علاقہ ہندوستان کچھ انتہائی شاندار مندروں اور ایک پرسائل ساحلی پٹی پر فوکس کرتا ہے۔ پوری کی آس پاس کے ساحل سالانہ آرٹ فیسٹیول کی میزبانی کرتے ہیں، جہاں فنکار ریت کے پیچیدہ مجسمے بناتے ہیں۔ پوری خود ساحل سمندر کا ایک خوشگوار تجربہ اور دلکش جگرناتھ مندر کو دیکھنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ تعمیراتی عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے اندرونی ملک سفر کریں، جس سے بھینیشور میں لنگر مندر اور پونار میں شاندار سورج مندر، جو اپنے پیچیدہ نقشہ نگار کے لیے مشہور ہے۔